پتھر، درخت، نباتات، یہ بھی آپ کی عظمت کے گواہ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جمعے کے دن ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، خشک تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی خاتون صحابیہ نے کہا میں آپ کے لیے ممبر تیار کروا دیتی ہوں۔ آپ کے لیے ممبر تیار کروایا گیا، اور جس دن آپ نے کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دینے کی بجائے ممبر کے اوپر چڑھے تو اس خشک تنے سے رونے کی یوں آوازیں آئیں جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کی شرح میں حافظ ابن حجر نے اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا روتا رہا کہ وہ پھٹ گیا، اور حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نیچے اترے اور یوں اس کو پیار کیا، اور آپ نے فرمایا لو لم احتضنہ لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اس کو پیار نہ کرتا الى یوم القیامہ تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، اللہ کے پیغمبر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، دور تک چلے گئے، لیکن کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس سے ستر پوشی ہو جائے اور پردہ ہو جائے۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے اور وہ بھی دور دور تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری بات مانو۔ آپ نے جیسے ہی ٹہنی کو پکڑا، جناب جابر کہتے ہیں جیسے فرما بردار اونٹ کی لگام پکڑ لیں تو وہ مالک کے پیچھے چلتا جاتا ہے، آپ ٹہنی کو پکڑے ہوئے تھے اور وہ درخت آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چل رہا۔ پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، کہا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری بات مانو، تو وہ بھی ایسے چلنے لگا۔ جب دونوں درخت قریب آ گئے اور فاصلے پہ ہو گئے، پھر آپ نے کہا التئما علی، اللہ کے حکم سے اب تم دونوں آپس میں جڑ جاؤ، تو وہ درخت چل کے ایک دوسرے کے پاس ہو کے آپس میں جڑ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارأیت ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة اتعرف انی نبی؟ کیا خیال ہے میں اپنے الفاظ میں یوں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ درخت بھی کسی کا لگایا ہوا ہے، زمین بھی کسی کی ہے، اگا بھی ہوا ہے، کھڑا بھی ہوا ہے، تنا بھی مضبوط ہے، تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا نبی ہوں۔ اگر میں اس درخت کے اوپر جو کھجوروں کا خوشہ لگا ہوا ہے اس ٹہنی کو بلاؤں اور میرا اشارہ پا کے وہ میری طرف چل پڑے اور میرے پاس آ جائے، تو تم مان لو گے کہ جس ہستی کی درخت کی کھجوریں بھی مان رہی ہیں وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ کہتا مان جاؤں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ خوشہ وہاں سے ٹوٹتا ہے، آپ کے سامنے آ گرتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ تو پھر آگے ہے، بڑی نشانی اور علامت نبوت اور دلیل نبوت آگے ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ، اور وہ خوشہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس ٹہنی پہ اس جگہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف الحجر الذي كان يسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفه الان۔ ابھی میں پیغمبر نہیں بنا تھا اور مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیں، کچھ اصولی باتیں نہیں سمجھا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے،
ایک کیکر کا جنگلی درخت آیا، قریب جھکا، واپس چلا گیا۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا انہا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی فأذن لها۔ یہ ایک درخت ہے، اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی بیٹے ہیں، میں سلام پیش کر لوں، یہ مجھے سلام پیش کرنے آیا تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، سلام کر کے واپس آیا۔